اچھا، یہ موجودہ دور میں جو کوئی ہندو وغیرہ سکھ یا کوئی اور بھی غیر مسلم ہے تو وہ ان تک دعوت نہیں پہنچی یعنی کہ اسلام کی، اور وہ یعنی کہ جو فطرت میں ہے اس پر چل رہے ہیں، دھوکہ دہی نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، اور لیکن وہ یا ان تک یہ سمجھیں کہ قرآن کی کو تھوڑی سی معلومات پہنچی ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، لیکن دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے انسانی، یعنی کہ وہ انسان اسلام کی جو تعلیمات ہے، کوئی جو فطری چیزیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطرت پر رکھی ہیں اس پر چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ دیکھیں، جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان تک دین کی تعلیمات نہیں پہنچی، یا اس شکل میں پہنچی ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تو اپنا یہ حال ہے، یہ کس طرح صحیح لوگ ہو سکتے ہیں، یہ کس طرح ایک پیغمبر کے پیروکار ہو سکتے ہیں، یا پیغمبر کا جو تعارف پہنچا ہے وہ ملحدین کے ذریعے یا اسلام دشمنوں کے ذریعے پہنچا ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے کردار کشی کر کے ایسی ایسی شکل بنا کے بھیجتے ہیں ان تک کہ یہ مسلمانوں کو جو کہتے ہیں جی ہم بڑے اعلیٰ پیغمبر کے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا تو کردار یہ تھا، یعنی وہ جھوٹا اور الزام جو یہ لگاتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب لوگوں کے ان غیر مسلمین کے ہاں ہمارے پیغمبر، ہمارے جو پیغمبر بھی تھے، ہمارے سپریم لیڈر بھی تھے، تو ان کا جو تعارف ہے وہ اتنا نیگیٹو طریقے سے پہنچا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، پیغمبر اس طرح کا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر وہ قرآن کو پڑھتے ہیں یا مسلمانوں کی دہشت گرد تنظیموں کا جب حالات دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اس کتاب کو پڑھ کے یہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اب اس کا سیاق و سباق نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمارے جو بہت سارے اہل علم ہے وہ بھی بغیر سیاق و سباق کے یہ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو مس گائیڈ کرنے میں مسلمانوں کا اجتماعی رویہ، مسلمان لیڈروں کا رویہ، پھر مسلمانوں کی بعض ظالم حکمرانوں کی ہسٹری، فرض کریں جو آپ مغلوں کے حالات ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس پس منظر میں جب دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تھے مسلمان، یعنی وہ ڈائریکٹ اصل سورس سے اس کو پراپر طریقے سے نہیں دیکھتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، اس طرح اس سے اچھی تعلیمات تو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یا وہ اپنے اپنے صوفیوں سے متاثر ہوئے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تک دین اس شکل میں نہیں پہنچا کہ اس کی تبین ان کے اوپر ہو، اس کی تعلیمات اس مبین طریقے سے ان کے اوپر نہیں واضح ہو سکیں کہ ان کے دلوں میں اتر سکیں، وہ ہمارے کردار سے بھی متاثر نہیں ہو سکے، ہماری ہسٹری سے بھی متاثر نہیں ہو سکے، اور دوسرے لوگوں نے نیگیٹو امپیکٹ ان کے اوپر یہ ڈال دیا کہ نہیں، اس جیسا بندہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ہم کہتے ہیں جی ہم کو علم ہو گیا کہ آ گیا تو ان کو مان لینا چاہیے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان تک تعارف کی شکل میں پہنچا ہے۔ مجھے ایک بندے کی بات یاد ہے کہ وحید الدین خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، انڈین عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن دنوں میں یہ ادھر خاکے بنے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاکے بنے اور لوگوں نے بڑے بڑے احتجاج کیے، جلوس نکالے، اپنے علاقوں میں چیزیں نظر آتش کر دیں، تو کہتے جب مجھے وہ اس بندے کا پتا چلا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، کہتے میں نے کیا کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہوئی تھی نا اپنی، اس کو میں نے ہنگامی بنیادوں کے اوپر میں نے اس کو انگلش ٹرانسلیٹ کروایا، انگلش ٹرانسلیٹ کروا کے اس کو پبلش کرایا، اور اس کی ایک کاپی جو ہے اس کو بھیجی کہ یہ جو تم نے جس کے خاکے بنائے تھے نا، یہ ہے اس کی سیرت، یہ تھی اس کی دعوت ہے، یہ تھا اس کا کردار، اور یہ ہسٹوریکلی ایکسیپٹڈ ہے، جس کو مانا جاتا ہے، فرضی باتیں نہیں ہیں کہ ہم چونکہ اس کو مانتے تھے اس لیے لکھ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے آپ کے سامنے وہ خاکہ بیان کیا ہے، جو شکل بیان کی ہے، وہ اس کے اندر یہ تعصب ہے، یہ گڑبڑ ہے اس کے اندر، وہ ہسٹوریکلی جو ہے ویریفائڈ نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس بندے نے نہ صرف یہ کہ اس ملک کے جو اخبار تھے اس کے اندر اپنی معذرت نامہ اس نے شائع کرایا کہ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ بھی جس کے خاکہ میں نے بنایا تھا وہ اتنا عظیم شخص ہے، میں نے تو جو ارد گرد سے معلومات ملی تھی، میں تو اس پس منظر میں یا مسلمانوں سے جو میں نے دیکھا تھا، میں نے اس پس منظر میں وہ بنایا تھا۔ اس نے باقاعدہ اپنی معذرت نامہ جو ہے پبلش کروایا۔
تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ دین کا درست تصور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. اگر ہمارے جو حالات ہیں، جو ہماری جو آج تک کی تربیتیں ہماری مذہبی جماعتوں نے کی تھی، ہم تو عام مسلمان کو متاثر نہیں کر سکتے کہ ہندو کو متاثر کیا کرنا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ، سوال آپ کا یہ تھا ایسے لوگوں کی نیکی کا کیا بنے گا، کہ اگر تو واقع مخلص ہو کے اللہ کی رضا کے لیے یا دینی فطرت کے اوپر رہتے ہوئے عمل کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کا نیکی و تقوی اس کی طرف جو ہے وہ الہام کر دیا ہے. وہ دین فطرت ہے، کسی کا جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، ہیرا پھیری نہیں کرنی. یہ وہ مسلمہ فطری حقائق ہیں جن کو پوری دنیا مانتی ہے، اور جو برائیاں ہیں اس کا سب بندہ برائی مانتا ہے. یعنی آپ قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر رہنے والے اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں، چاہے اس کا کسی مذہب کو وہ مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. نیکی کرنا، اچھائی کرنا، سچ بولنا، غریبوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، اور ہر معاملے میں اچھا رہنا، اس کو پوری دنیا میں اچھا سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر وہ ان مسلمہ اخلاقیات کا پابند ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس تک میرا دین نہیں پہنچا میں اس کو اسی کے مطابق امتحان لوں گا. اور دوسری چیز ہے توحید کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر ڈال دی ہے. اس سے توحید کی بریکیاں نہیں اسے پوچھی جائیں گی، اس سے توحید کی بڑی بڑی چیز ہی ہوگی بھی ہاں بھی اللہ کتنے ہیں، اللہ کہاں ہے، بس اس کا امتحان اتنا ہی ہوگا. اور اخلاق کے اوپر زندگی گزاری ہے، اور زیادہ الہوں کا اس کا تصور بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرماتا کہ میرا ہم کامیاب ہو جائے گا. وہ جتنا علم زیادہ آ گیا امتحان اتنا پیچیدہ ہوتا چلا گیا. ہاں جتنا امتحان پیچیدہ ہوا، اگر اس نے اس کو پاس کیا ہے اس کے درجات بھی اتنے بلند ہوں گے.